السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ کیا حال احوال ہیں؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ وار ناول وہ کماسا کی ایپیسوڈ نمبر 25 لے کر آئی ہوں، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آگے بڑھنے سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیجیے، اس کی ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام اقساط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ جہانگیر پیلس میں اس وقت ہر سو مسکراہٹیں رقص کر رہی تھی۔ ہانیہ اور شمون کو واپس آئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر شاید ایسا کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ شمون کی محبت تھی جو ہر لمحہ اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس کی پیام دیتی نظروں اور دل دھڑکاتے لہجے سے ویسے ہی خائف رہتی تھی۔ کچھ آ کے اب اس رشتے کا تقاضا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کا مان رکھنا پڑتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے روم میں موجود تھی جب وہ بیڈ روم کا دروازہ آہستہ سے بند کرتا مسکرا کر بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اسے دیکھ مسکرا کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ جانم، تم یہاں آ کر بور تو نہیں ہو رہی ہو نا؟ وہ اس کا نازک مومی ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ بدقت مسکرائی، گھور سیاہ آنکھوں میں سوال مڑائے تھے۔ پھر ہر وقت کمرے میں کیوں بند رہتی ہو؟ کہیں باہر کیوں نہیں آتی جاتی؟ وہ آئیبرو اٹھائے سوال کر رہا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے، وہ لب چبا گئی۔ تو پھر ہمارے رشتے کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ میری اس رشتے کو دی گئی مدت ابھی باقی ہے، اس نے جتایا۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ کیا میں نے تمہیں کبھی بتایا کہ تمہاری آنکھوں کی یہ سیاہ پتلیاں مجھے کس قدر اپیل کرتی ہیں؟ وہ لمحوں میں بے باک ہوتا اسے خود پر گرائے جذبات سے بھاری بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ ہانیہ کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں۔ شمون پلیز، وہ اسے ساتھ لیے بیڈ پر گرا تھا، جبکہ دونوں ہاتھوں نے اس کی نازک کمر کے گرد حصار قائم کر رکھا تھا۔ کیا ہم صرف آج کی رات ایک دوسرے کو ہسبینڈ وائف بن کر ڈیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے سنہری بالوں میں انگلیاں پھنسائے خود سے بے حد نزدیک کیے بہت آس بھرے لہجے میں بولا تھا۔ آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ہم ہسبینڈ وائف ہیں شمون، وہ نگاہیں پھیرتی دھیرے سے بولی تھی۔ جانتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں آج کی رات صرف ایک دوسرے کے سنگت میں بے حد قریب ہو کر گزاریں۔ کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہو گی؟ اس کا لہجہ عجیب سی تپش لیے ہوئے تھا۔ شیور؟ پہلے وہ کتنی ہی دیر خاموش رہی تھی، مگر پھر وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی حامی بھر چکی تھی، جبکہ وہ کروٹ کے بل پوزیشن چینج کرتا اب شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سوچ لو، کیا پتا آج تم اپنی شرائط کا پاس نہ رکھ سکو۔ اس کا چہرہ انگشت شہادت سے ٹریس کرتا وہ شریر لہجے میں گویا ہوتا مسکراہٹ دبا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ ہم صرف ڈیٹ پر جا رہے ہیں، اس نے خشمگین نظروں سے گھورتے دانت پیس کر باوق کرایا۔ ڈارلنگ، تم بھول رہی ہو کہ ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں بلکہ کپل ہیں، سو ہماری حلال ڈیٹ پر تو سب کچھ ہی جائز ہے۔ وہ اس کا فک پڑتا چہرہ دیکھ مزید ذومانیت سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ کسی ڈیٹ پر۔ وہ لمحوں میں خفا ہوتی اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتی راہ فرار تلاش کرنے لگی۔
جو اس کے دونوں ہاتھ سر سے اوپر کیے لاک کر چکا تھا، اور وہ اپنی بے بسی پر تڑپ کر رہ گئی۔ ذرا خیال سے زوجہ، مجھ سے پنگا لینا بھاری پڑ سکتا ہے۔ آخر بھاگ کر جائیں گی کہاں؟ سونے تو آپ نے میرے ہی روم میں آنا ہے۔ وہ اسے بھاگتا دیکھ گمبھیر لہجے میں بولا، جس کی مزاحمت اس کی باہوں میں دم توڑ گئی تھی، اور اب وہ اس کی ڈارک ہیزل رنگ مسکراتی آنکھوں کو خفگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جہاں بہت کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ اچھا ابھی تو چھوڑے مجھے، ڈیٹ پر جانے کی تیاری نہیں کرنی کیا؟ اس نے جھنجھلا کر دوسری جانب توجہ دلائی۔ نہیں، تم انہی کپڑوں میں پیاری لگ رہی ہو۔ وہ کسی ہلکے رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس تھی۔ اوہ ریلی؟ اس نے طنزیہ ایبرو اٹھائے۔ بالکل، اتنی خوبصورت جیسے کاف کی کوئی چڑیل ہو جیسے۔ وہ ایک بار پھر کروٹ بدل کر اسے خود پر گرائے مزید شرارتی لہجے میں بولا تھا، جس کی سنہری زلفیں چہرے پر گر رہی تھی۔ ہانیہ نے اس کی فضول قسم کی تعریف پر دانت پیسے۔ میں نہیں جا رہی کہیں بھی۔ اس سے قبل کہ وہ بھاگتی، وہ ایک ہی جست میں اسے اپنی گرفت میں قید کرتا بے بس کر گیا، اور کچھ دیر بعد آزاد کرتا وہ اس کا شرمندگی سے سرخ چہرہ نہارتا مزے سے اس کے تپے تپے تاثرات انجوائے کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ لہجے کو مضبوط بنا لینے کے باوجود غصہ نہیں کر پائی تھی۔ وہ کیا ہے نا، اتنے دن ہو گئے، مگر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ہاتھ تم آتی نہیں، پیار تم جتانے نہیں دیتی، رومانس کرنے پر دفعہ لگا رکھی ہے۔ پھر میرے جیسا شریف النفس آدمی بیوی کو زبردستی قریب نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اس کی بے باک نگاہوں کے ساتھ ساتھ بے باک جملے سنتی ہانیہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ آپ انتہا کے کوئی چیپ آدمی ہیں۔ میں نہیں جا رہی آپ جیسے واہیات آدمی کے ساتھ ڈیٹ پر۔ وہ غصے سے سیخپا ہوتی اس کی زومانی نظروں سے خائف نگاہیں ملائے بغیر تیز لہجے میں بولتی خود واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ اپنے پیچھے اسے باقاعدہ شمون کا بلند بانگ کہکا سننے کو ملا تھا، اور واش بیسن کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو خود بھی ہولے سے مسکرائی تھی۔ لندن شہر کی روشنیوں پر اترا رات کا اندھیرا ہر سو پنکھ پھیلاتا خود میں ایک الگ قسم کی انوکھی سی جاذبیت سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ گئی تھی، اور خود کو صوفے پر موجود دیکھ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ شاہ زین اسے یوں ہی چھوڑ کر دوپہر میں کہیں چلا گیا تھا۔ اقصیٰ ارد گرد کا جائزہ لیتی زیان کے روم میں گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ اقصیٰ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی خود باہر آ گئی تھی۔ وہ بھی اندازے سے الٹے ہاتھ پر بنے روم میں داخل ہوئی تھی، جو شاید نہیں یقیناً شاہ زین کا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ بالکل ایسی ہی تھی جیسے کسی نوبیاہتا جوڑے کے لیے سجایا گیا ہو۔ ہر سو گلاب اور رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کی سفید روشنی چلتی آنکھوں کو ٹھنڈک سی پہنچا رہی تھی۔ وہ ہر چیز کو چھو کر محسوس کرتی، خود میں عجیب سی اداسی اترتی محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کب پلکوں کے باڑ توڑتے آنسو رخساروں پر لڑک گئے تھے۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ باہر سے زیان کے کھلکھلانے کی تیز آوازیں سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی، جو شاید نہیں یقیناً زین کی ہمراہی میں انتہا کا خوش تھا۔ وہ نہ جانے کب آیا تھا، اور زیان نہ جانے وہ کب جاگا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے عقب سے اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو رپورٹر؟ وہ چونک گئی تھی۔ گردن ترچھی کی تو خود کو ٹائیگر کے حصار میں قید پایا تھا۔ زین، وہ بے یقین لہجے میں اس کی جانب پلٹی تو شرارت سے مسکراتا اس کی آنکھیں چوم گیا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو رپورٹر؟ میں تو ہمیشہ سے تمہارے قریب تھا، اب اتنی بے یقینی کیوں؟ اس نے آئیبرو اٹھا کر سوال کرتے گمبھیرتا سے کہا۔ زین، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا یاد کیا ہے؟ سب کہہ رہے تھے کہ تمہیں سزا ہوئی تھی تم اس بم بلاسٹ میں، مگر میرا دل کہتا تھا کہ تم زندہ۔ وہ فرتے جذبات میں آنسوؤں سے ترنم آواز میں بولتی۔
وہ فرتے جذبات میں آنسوؤں سے تر نم آواز میں بولتی، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ مجھے تو اپنی رپورٹر کے پاس واپس آنا ہی تھا نا۔ وہ اسے تھام کر اپنے سینے میں چھپا گیا، جو اس کے گرد مضبوط حصار قائم کرتی سسک اٹھی تھی۔ آئی لو یو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے تیزی سے بولی تھی، کہیں یہ پل، یہ لمحہ جھوٹ فریب نہ ہو اور شہزین ایک بار پھر دور نہ چلا جائے۔ آئی لو یو ٹو خونخوار جرنلسٹ، مگر اپنی محبت کا اظہار بعد میں کیجیے گا۔ ابھی میرا بیٹا ڈائننگ ٹیبل پر اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہے، جو صبح سے سو رہی تھی۔ وہ آنسو بہاتی اقصیٰ کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیتا خوشگوار لہجے میں بولا۔ یکدم منظر بدلا تھا۔ اس کے ذہن کی جگہ شہزین نے لے لی تھی۔ یہ مسکراہٹ اور لب و لہجہ اس کے ذہن سے بالکل جدا تھا۔ اقصیٰ نے بے یقینی سے ارد گرد میں دیکھا تھا۔ اقصیٰ، کیا ہو گیا ہے یار؟ ایک جگہ پر جم کیوں گئی ہیں؟ جلدی سے باہر آ جائیں، میں اور ہمارا بیٹا آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دروازے کی سمت قدم بڑھاتا اسے ایک بار پھر جھنجھوڑ کر حقیقت کی دنیا میں پٹک چکا تھا۔ اقصیٰ کا دل کیا اس حقیقت پر دھاڑے مار کر روئے، مگر وہ بے بس تھی۔ ماما، جب وہ مزید 10 منٹ تک روم سے باہر نہیں نکلی تو ذیان کی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آ رہی ہوں زی۔ وہ رندی ہوئی آواز وہ مشکل درست کرتی روم سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں ایک نئی دنیا اس کے منتظر تھی۔ اس کا اور شہزین کا رشتہ آج صحیح معنوں میں اپنے دردناک اختتام کو پہنچا تھا۔ ہانیہ اس وقت سرخ رنگ کی ساڑی میں ملبوس شمون کو حیران کر گئی تھی۔ اس نے یہ ساڑی اسی کی فرمائش پر زیب تن کی تھی۔ اس طرح کا لباس پہلے بار پہننے کی وجہ سے وہ مسلسل چنچلاہٹ کا شکار تھی، جبکہ وہ ٹکٹکی باندھے بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، جو سنہری بالوں میں قرض ڈالتی اس کی نگاہوں کی تپش کے باعث شدید تپ چکی تھی۔ اگر آپ نے مزید مجھے گھورنا بند نہ کیا نا تو میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی، یاد رکھنا۔ اسے ساڑی کے ساتھ الجھتا دیکھ شمون نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ ڈارلنگ، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ مجھ سے ہیلپ لے لو نا۔ وہ لبوں کا کونا دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے۔ ایک تو عجیب واحد قسم کا ڈریس ہے اور یہ فیبرک ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہا۔ وہ سلک کی سادہ سی ساڑی تھی، مگر اس وقت وہ شمون کے دل پر کیا قیامت ڈھا رہی تھی، اس کی خبر ہانیہ کو ہو جاتی تو یقیناً اس کی نگاہوں سے غائب ہو جاتی۔ اوکے، تو پھر الجھی رہو۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر ساری رات تمہیں نہارنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لہجے سے شرارت آیا تھی۔ ہانیہ نے خفا نگاہوں سے دیکھا تھا۔ انتہائی کوئی ترسی ہوئی مخلوق ہیں آپ محترم، وہ چڑی تھی۔ حد ادب لڑکی، آپ زوجہ محترمہ ہیں ہماری، تو آپ کے لیے یہ جائز بےتابیاں ایام بھی کر دی۔ اب یہ تھوڑی کہ ہر ایک کو دیکھ کر میری نگاہیں بے لگام ہو جاتی ہیں۔ شمون نے ذرا گھور کر دیکھ، ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ کر فرصت سے اسے نہار رہا تھا، جو یوٹیوب پر دیکھ کر ساڑی کی فال ٹھیک کر رہی تھی، مگر اب وہ تنگ آ گئی تھی۔ پلٹ کر بے چارگی سے شمون کو دیکھا تھا، جو اب بڑی سنجیدہ نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ شمون، بالآخر اس کی پکار پر وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ وہ گڑبڑایا۔ اس کا ذہن اس ٹارچر سیل میں پہنچ چکا تھا۔ آئی نیڈ یور ہیلپ، اور میں آپ کے ساتھ یہ پہن کر کسی ڈیٹ شیٹ پر نہیں جا رہی۔ شمون خفیف سی مسکراہٹ پاس کرتا قدم اٹھا کر اس کے نزدیک گیا، ساتھ ہی اس کی ساڑی کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا۔ اب وہ حد سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا پل پل بدلتا رویہ ہانیہ کی نگاہوں سے مخفی ہرگز نہیں تھا۔ ہو گیا، اب چلیں سرکار۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جو وہ دھیرے سے تھام گئی تھی۔
مگر دونوں کے درمیان کچھ عجیب سی خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ شمعون خاموش تھا اور ہانیہ کو اس کا رویہ بری طرح کھٹک رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی شوخی سرے سے ہی غائب تھی۔ یار، میرا بیٹا کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ شاہزین کو زیان کو میرا بیٹا کہنا اقصیٰ کو برا لگا تھا۔ میں بس آ ہی رہی تھی۔ وہ ابھی تک سکھ چوڑے میں ملبوس تھی کیونکہ شاہزین نے اسے چینج کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ خیر، آپ بیٹھیں۔ زیادہ تو کچھ نہیں، مگر جلدی جلدی میں بس یہ پاستا ہی بنا سکا ہوں، اور رات کا ڈنر سیف اور ان کی وائف کی طرف سے ہے۔ وہ اقصیٰ کے لیے چیئر گھسیٹتا تفصیلی انداز میں گویا ہوا جو سر ہلا گئی، جبکہ زیان مسلسل مسکرا رہا تھا۔ مما، یو لک ویری پریٹی، لال پری جیسی۔ اس کے اچانک بولنے پر شاہزین کا قہقہہ بے ساختہ تھا، جبکہ وہ خواہ سے خجل ہو گئی تھی۔ سوری، مگر زیان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اقصیٰ، اب واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میری خواہش کا احترام کرنے کے لیے شکریہ۔ اس نے نرم نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اقصیٰ مسکرا بھی نہ سکی تھی، جبکہ اب وہ زیان کی باتوں کے درمیان خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ شاہزین کا بار بار اپنی جانب دیکھنا اب اقصیٰ کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ جاری ہے۔ انتظار کی کوفت اٹھانے کے لیے معذرت کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریے گا۔ ملتے